السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا عالمی وبا یعنی کورونا وائرس سے خوف زدہ ہے، جس کی وجہ سے ملک کو لاک ڈاؤن بھی کر دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن سے اب تمام حضرات بہت متاثر ہوئے ہوں گے، اور ہمارے وہ کاروباری حضرات بے تحاشا پریشان ہوئے ہوں گے، اور جو ہمارے بھائی مزدور لائن کے ہیں ان کو بھی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہم تمام بندوں کو اس کورونا وائرس جیسی وبا سے بہت جلد چھٹکارا عطا فرمائے۔ اور اس وقت ہم صبر کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور نماز پنجگانہ کی پابندی کا عہد کریں، اور ان قریب ماہ صیام مبارک مہمان رمضان سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پورے مہینے کے روزے رکھنے کا عزم مصمم بھی کریں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سحر و افطار کے وقت نماز سے فارغ ہو کر دعا بھی کریں۔ کیا معلوم اللہ کس کی دعا قبول فرما لے اور اس کے صدقے میں ہم سب کا بھلا ہو جائے۔ اور ہو سکے تو آپ جہاں رہ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر یا دکان میں، جہاں پر بھی رہ رہے ہیں، نماز کا اہتمام کریں۔ بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اس بار ہم رمضان کے اندر نماز تراویح کیسے پڑھیں گے۔ لہٰذا اس کے تعلق سے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی تراویح کا اہتمام کیسے کریں۔ لہٰذا ثنا خان مصطفیٰ کے اس چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا، جو ہمارے علماء کرام نے ہمیں رہنمائی کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کا ٹائم بھی بڑھ گیا ہے اور آگے بھی بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے رمضان مبارک کے چند ایام اسی میں آ رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کریم رمضان کی برکت سے ہم سب کا بھلا فرمائے، اور کورونا جیسی وبا وائرس سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ حکومت کی طرف سے ہمیں جتنے لوگوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ 5 وقتہ نماز جماعت اور رمضان مبارک کی راتوں میں ہونے والی تراویح کا اہتمام کریں۔ باقی حضرات اپنے گھروں میں اگر جماعت میسر ہو
تو جماعت سے، ورنہ تنہا نماز پڑھیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ جماعت کروا سکتا ہے۔ ہم گھر کے اندر بھی 3-4 افراد مل کے جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسے بھائی کہتے ہیں کہ میں انفرادی طور پر جب ہم تنہا نماز پڑھیں گے تو ہمیں تو قرآن کی کچھ صورتیں آتی نہیں ہے، صرف الحمد شریف اور قل اللہ شریف ہی ہمیں یاد ہے۔ تو دین کے اندر ہمارے لیے بڑی آسانی ہے۔ اگر آپ کو الحمد شریف کے بعد میں سورہ اخلاص صرف قل اللہ شریف ہی یاد ہے تو آپ ہر رکعت میں تراویح میں الحمد کے بعد میں قل اللہ شریف پڑھ کے بھی 20 رکعت تراویح پوری کر سکتے ہیں۔ اور ویسے آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم چاہتے ہیں تو بہت کچھ موبائل کے ذریعہ بھی ہم یاد کر سکتے ہیں۔ آپ غسل کا طریقہ لکھ کے رکھو تو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو غسل کا طریقہ بتایا جاتا ہے، پریکٹیکل طور پر نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو دعوت اسلامی نے جو کام کیا ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ مدنی چینل کے ذریعہ دینی مسائل بتائے جاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً پریکٹیکل طور پر نماز کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے، اور غسل کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، یہ ساری چیزیں جن کا جاننا ہمیں بہت ضروری ہے اس میں بتایا جاتا ہے۔ تو ہو سکے تو آپ دوسرے چینلوں کو دیکھنا بند کریں، وہاں پر آپ مدنی چینل کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر دینداری پیدا ہو۔ ہمارے بچے جو فلمیں دیکھ رہے ہیں یا کرکٹ کا میچ دیکھ کر اپنا وقت صرف کر رہے ہیں یا فالتو کے ادھر ادھر کے چینل دیکھ کر اپنے عاقبت برباد کر رہے ہیں، وہ اس سے بچیں اور کم سے کم دینداری کی طرف آئیں۔ اور ہمیں حکم بھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، اتنا کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکے۔ نماز کی ضروریات جو ہے، نماز کی شرائط جو ہے، نماز کے جو فرائض ہے، غسل کے فرائض ہے، وضو کے فرائض ہے، اور قرآن پاک کی وہ صورتیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو ہم موبائل کے ذریعے بھی یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے بچے بہت کچھ موبائل کے ذریعے سے سیکھتے ہیں اور بہت سارا وقت اپنا فالتو کاموں میں، گیم وغیرہ میں صرف کرتے ہیں۔ انہی بچوں کو پاس بٹھا کر آپ قرآن موبائل کے ذریعے سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو گھر کے اندر ہی اہتمام کریں۔ اور تراویح کی جماعت جو ہے یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر مسجد میں چند لوگ جماعت کر لیتے ہیں تو کافی ہے، باقی لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں۔ اور جماعت اگر میسر ہو تو جماعت کر لیں، گھر میں اگر کوئی جماعت نہیں کرانے والا ہے تو تنہا پڑھ لیں۔ اور اب کیونکہ رمضان شریف عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے تو اس موقع پر ایک مدنی مشورہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ہی مسجد بیت بنا لیں۔ مطلب اس کا یہ کہ گھر میں ایک کمرہ جو ہے وہ صرف عبادت کے لیے مخصوص کر لیں، اس میں مصلی بچھا ہوا ہو، دری بچھی ہوئی ہو، دینی کتابیں، ہندی پڑھے ہوئے ہمارے بھائی تو ہندی میں جیسے مائے طیبہ ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہندی میں ہیں، اور وہ رکھ لیں، اور تسبیحات رکھ لیں۔ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہیں پر قرآن کی تلاوت بھی کر لیں، وہیں پر تسبیح پڑھ لیں۔ گھر کے اندر ہی ایک کمرے کو صرف عبادت کے لیے مخصوص کر لیں اگر ہو سکے تو۔ ایسا اگر نہ ہو تو ہمارے لیے تو اور بھی آسانیاں ہیں، جیسے گھر چھوٹا ہے، الگ سے ایسا کوئی کمرہ نہیں ہے تو عام طور پر جو ہم مہمانوں کے لیے جو کمرہ بنا رکھتے ہیں تو چاہتے ہیں تو اس کو بھی ہم مسجد بیت بنا سکتے ہیں۔ گھر کا ہر فرد اس میں صاف صفائی کا خیال کر کے، کیونکہ مہمانوں کا تو ویسے ہی
آنا جانا بھی بند ہے، تو اس میں ہی ہم صرف عبادت کے لیے فکس کر سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ہم بیٹھ کے عبادت کریں گے اور تسبیحات پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، توبہ و استغفار کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تو اس ایک کمرے کو خاص کر لیں ہو سکے تو۔ اور اگر ایسا نہ ہو، جیسے ایک دو ہی کمرے ہیں، تو مرد حضرات گھر کی چھت پر پڑھ لیں، مستورات وہ گھر کے اندر نیچے پڑھ لیں۔ بہرکیف یہ نہ ہو کہ ہم مسجد جا نہیں سکتے ہیں تو نماز تراویح کیا کریں، تو معاف نہیں ہے۔ ساری عبادتوں میں سب سے عبادت اگر ہے تو وہ نماز ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور 10 برس کے ہو جائیں تو ان کو مار مار کے نماز پڑھنے کے لیے بھیجو، تو آپ نے حکم فرمائے۔ تو ہم سب کی ملی ذمہ داری بنتی ہے ہم خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پابندی کے ساتھ میں اس کی طرف راغب کریں۔ اللہ ہم تمام کو رمضان مبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ اب گھر میں رہ کر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، اور ماہ رمضان میں ان کی خدمت کرنا دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ ویسے عام دنوں میں بھی ہمیں والدین کی خدمت کرنا چاہیے، اور رمضان شریف کے مہینے میں تو خدمت کرنا اور بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ رمضان کی برکت ہے کہ رمضان میں جو نماز نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوافل کی وجہ فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اللہ 70 سے لے کے 700 تک اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ماں باپ کی خوب خدمت کریں، اور گھر میں دینداری پیدا ہوگی، اور مل جل کر بیٹھیں، اور ہو سکے تو ہندی میں کتاب ہو یا اردو میں کوئی پڑھا ہوا ہو، دینی کتاب لے کر ایک دو ممبر جو گھر والے ہیں ان کے سامنے درس دیں، اس سے بھی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور بعد نماز عشاء تراویح سے فارغ ہو کر سب مل کر کسی بندے سے اگر کوئی پڑھا ہوا ہے یا موبائل کے ذریعے ہی قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں، سورہ ملک ہے، سورہ یاسین شریف ہے، یا شروع سے ہی آپ تلاوت سن لیں، دھیرے دھیرے آج ایک پارہ سنا ہے، کل دوسرا پارہ سنا ہے، کل تیسرا پارہ سنا ہے، اس طرح پورے مبارک مہینے میں ہمیں پورا کلام اللہ شریف کا بھی سننے کا ثواب مل جائے گا۔ آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم موبائل کے ذریعے سے بھی اگر پڑھے ہوئے نہیں بھی ہے تبھی بھی پورا قرآن شریف گھر کے اندر سن سکتے ہیں، اللہ اس سننے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فالتو گھر کے اندر فساد نہ کریں، بے مقصد گھر والوں سے باتیں نہ کریں، اس سے گھر کے میں بے سکونی پیدا ہوگی۔ گھر کے اندر یہ ایک ایسا ماحول پہلے سے ہی بنا لیں کہ بھئی رمضان کا چاند نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے عبادت کا کمرہ مخصوص ہے، اس میں کوئی بچہ آ کے بدمعاشی نہ کرے گا، کوئی فساد نہیں کرے گا، کوئی کھیل کود نہیں کرے گا، بلکہ آپ تھوڑا گھومنے پھرنے کا موڈ کرے تو آپ باہر چلے جاؤ، یہاں پر آ کے آپ تسبیح پڑھو، ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، توبہ استغفار کرو، نوافل کی کثرت کرو، قضا نمازیں ہیں وہ نمازیں پڑھو۔ اس طریقے سے ماحول اگر ہم بنائیں گے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر مسجد بیت کے اندر خوب پرسکون طریقے سے مبارک مہینہ رمضان گزاریں گے۔ اور ہو سکے تو اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں، اور ماہ رمضان میں جن بزرگوں کا دن آتا ہے، جیسے 3 رمضان کو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اس دن، یا اور 21 رمضان مولا کائنات کا ہے، تو اور بھی بزرگان دین کے جو دن آتے ہیں اس دن ہم گھر کے اندر ہی ماں بہنیں بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، ہندی کتابوں کے ذریعہ یا آپ کو جو ہندی کتابوں میں لکھی ہوئی نعتیں منقبتیں پڑھیں، وہ یا نہیں آتا ہے تو کسی عالم دین کا بیان موبائل کے ذریعہ سن لیں، اور گھر کے اندر اگر اچھا چینل لگا ہوا ہے، مدنی چینل یا اور کوئی دوسرا دینی چینل، خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھیں تو وہ دیکھ کر خوب ہم مجلس کا بھی اہتمام کریں، یعنی محفل میلاد پڑھیں، نعتیں منقبتیں بیانات اگر پڑھ سکتے تو، نہیں تو موبائل کے ذریعہ بھی ہم عالم اہل سنت کا بیانات سن سکتے ہیں۔ اور اس
मुक़द्दस महीने में हालात के मारे लोग हर एतबार से ख्याल रखें कि बिला वजह बाहर ना बैठें, शोर शराबा ना करें। लिहाजा जब तक लॉकडाउन चले अपनी ज़िम्मेदारी से निभाएं और हुकूमत के नियमों का खूब पालन करें। लिहाजा इन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल करें कि हुकूमत का ऐसे वक्त में साथ देना हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम फालतू इधर उधर ना घूमें, बल्कि जितना वक्त हो सके अपने घर के अंदर ही गुजारें, और हो सके तो पूरे महीने की एतकाफ़ की नीयत कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही क्या, फिर बड़ी आसानी हो जाएगी। और हो सके तो मर्द हजरात काम करें। हमारी ख़वातीन तो यूं ही पूरे महीने हमारी खिदमत करती रहती है, तो थोड़ी देर के लिए हम ये काम कर सकते हैं, खाना पीना का काम हम कर लें, या और छोटा मोटा काम है मस्तूरात को भी मौका दे दें। वो अगर एतकाफ़ करना चाहें तो वो एतकाफ़ में बैठ जाए कि ये बहुत बड़ा सवाब है कि 2 उम्रों का हज का सवाब उसको मिलता है जो एतकाफ़ करता है। लिहाजा रमज़ान मुबारक के एतकाफ़ का तो कहना ही क्या है। लिहाजा अल्लाह करीम हम तमाम को इन कम की बातों पर ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह करीम हम तमाम के माल में, जान में, ईमान में हिफाजत अता फ़रमाए। जो बीमार हैं मौला उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। या लतीफ़ लम यज़ल उल्तुफ़ बिना फ़ीमा नज़ल अंता कवियुन नज्जीना अन कहरिका यौमल खलल ली खमसतुन उतफ़ बिया हर्रिल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाउमा वल फ़ातिमा नाद अलियम मज़र अल अजाइब तजिदहु औनन लका फ़िन नवाइब कुल हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बिनबुव्वतिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिविलायतिका या अलिय्यु या अलिय्यु या अलिय्यु। लिहाजा तमाम नाजरीन से ये भी गुज़ारूँगा कि आज 20 अप्रैल है, और 20 अप्रैल सन ईस्वी 571 को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो आज खूब दुरूद पाक की कसरत करें, सलात व सलाम पढ़ें, और हुजूर का कुर्ब पाने के लिए दुरूद पाक बहुत बेहतरीन चीज़ है। लिहाजा दुरूद की कसरत करें, और दुरूद पाक ही सारे वज़ाइफ़ में सबसे अफजल वजीफ़ा भी है, क्योंकि ये वो काम है जो खुद खुदा करता हो। रब फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा मफ़हूम, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर, ए ईमान वालों तुम भी भेजो। तो यह आमद मुस्तफ़ा की तारीख़ है। हमारे आका इस तारीख़ को तशरीफ़ लाएँ, तो आमद मुस्तफ़ा के वक्त में दुरूद पाक की कसरत करें, सलात व सलाम के गुलदस्ते बारगाह मुस्तफ़ा में पेश करें, और हमारे आका का वसीला लेकर मौला की बारगाह में कोरोना जैसी वायरस वबा से मामून व महफूज रहने के लिए, अपने लिए, तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम देशवासियों के लिए अमन सलामती की दुआ करें। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।